الصبح بدا من طال جو چیز ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ ہم جس چیز کے لیے تڑپتے ہیں اللہ پہلے سے ہی اس تڑپ سے واقف ہوتا ہے۔ جب اسے پہلے سے سب پتہ ہوتا ہے تو ہمیں عطا کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کے لیے ہی تو اللہ نے دعا بنائی اور دعا مانگنے کے لیے ہمیں بنایا، تاکہ ہم اس سے مانگیں، اس سے بات کریں، اسے بلاتے رہیں، اس سے دور نہ ہو جائیں، اس کے قریب رہیں تاکہ وہ ہمارے قریب ہو جائے۔ ہم اس سے مانگیں اور انہی باتوں میں ہمارا الجھا ذہن اس چیز سے ہٹ جاتا ہے جو ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ اتنی محبت کرتا ہے اللہ ہم سے، ہمارے لیے ہمیں غم دکھاتا ہے اور ہمارے لیے ہی ہم سے محبت کرتا ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وہ خوب پذیر ہونے لگے گی۔ وہ سب حکمتیں جانتا ہے، وہ سب بہتریاں جانتا ہے، سب حالات جانتا ہے، وہ حال اور مستقبل اور ہماری آنکھوں سے اوجھل پہلو سب ہی جانتا ہے۔ وہ علم میں کامل ہے، حکمت میں کامل ہے، تو ہر توقع کے برس حالات پر، ہر ارادے کے ٹوٹنے پر خود کو یہ یقین دلاؤ اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے، لوگوں کی خاطر اس کو ناراض نہ کیا کریں۔ آپ اس کی ایک مان کر تو دیکھیں، وہ آپ کے لیے کیسے کیسے راستے بناتا ہے، جبکہ لوگوں کی خواہشات کا پیالہ کبھی نہیں بھرنا۔ آپ ان کے لیے کچھ بھی کر لیں، نظر ان کو وہی آنا ہے جو آپ ان کے لیے نہیں کر پائے۔ زندگی کو اللہ کے حدود میں رہ کر گزاریں، آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ اللہ کے لیے کچھ چھوڑ کر تو دیکھیں اور پھر صبر کریں، وہ آپ کے صبر کے بدلے میں آپ کو بہت نوازے گا۔ یہ دنیا بھی دھوکہ ہے اور یہاں کے لوگ بھی آپ کا ہمیشہ ساتھ نہیں دیں گے۔ خود کی قدر کریں، خود کو جہنم سے بچائیں، لوگوں کی خاطر رب کے احکامات سے منہ نہ موڑیں۔ اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، بس ذرائع مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی وہ آپ کو کسی سے ملوا کر جواب دیتا ہے تو کبھی آپ سے دور کر کے، کبھی وہ ہواؤں کے ذریعے پیغام بھیجتا ہے تو کبھی اپنا جواب کسی ٹھوکر میں چھپا دیتا ہے، کبھی وہ سجدے میں گرا کر اپنی مصلحتیں سمجھاتا ہے اور کبھی ہاتھ تھام کر صبر کا صلہ دیتا ہے۔ آزمائش کا آنا اور روح کا ریزہ ریزہ ہونا بے وجہ نہیں ہے۔ کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ کو محسوس کرنا، پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی اور اس کی سرگوشی بھی سنائی دے گی۔ تڑپ دل میں تبھی اتارتا ہے جب وہ تمہیں یاد کرتا ہے، تب وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے بات کرو، اسے اپنی کیفیت سناؤ، ساری پریشانیاں اس کی دہلیز پر چھوڑ آؤ، بس تم اور اللہ رہ جائے، پھر سے مسکراؤ اور سب بھول جاؤ۔ تم تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ اللہ ہے، اور جس کے ساتھ وہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کائنات کی رونقیں چلتی ہے۔ جہاں سر سجدہ ریز ہو، آنکھیں بھیگ جاتی ہو، وہاں پھر کن ہونے دیر نہیں لگتی۔ یقین رکھو وہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے تو تمہیں کیوں نہیں نکالے گا مشکلات سے؟ وہ تو دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ کن کے معجزے اب بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا یقین اس رب پر کامل ہے تو یاد رکھیں، میرا اللہ اپنے بندے کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ جب نہ مانگ کر ہمیں اتنا کچھ مل رہا ہے تو سوچیں، جب مانگیں گے تو وہ ہماری ہر مانگ جو جائز ہو ان تمام خواہشات کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ وہ ہمیں سن بھی رہا ہے اور دلوں کے بھیدوں سے بھی
واقف ہے۔ دیکھیں، اگر آج ہماری کچھ دعائیں ادھوری نہیں رہتی تو شاید ہمارے پاس یہ سب نہ ہوتا جو آج ہے۔ اب جب ساری حقیقتیں ہمیں سمجھ آ گئی ہیں تو ہمیں اپنی ان لاحاصل دعاؤں کا سوچ کر خوف آتا ہے کہ وہ تب پوری ہو گئی ہوتی تو آج ہماری زندگی کیا ہوتی، کیونکہ جو آج ہمارے پاس ہے وہ ہمارے مانگے ہوئے سے بہت بہتر ہے، اور ہمیں ہمیشہ سے یہی چاہیے تھا، بس تب ہم یہ بات جانتے نہیں تھے، مگر میرا اللہ جانتا تھا، اور اس نے ہمیں وہی دیا جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ پھر بھلے وہ چیز ہمیں شروع میں بری لگتی تھی، لیکن اب ہم ان کے ساتھ بہت خوش ہیں، اور ہمیں اب سمجھ آیا کہ اللہ سے بہتر فیصلہ کسی کا نہیں، اس کا انتخاب ہمارے انتخاب سے بہت بہتر ہے۔ رات کی تنہائی میں اللہ سے دعائیں مانگنا، پھر بھی قبول نہ ہونا، یہاں تک کہ تھک جانا، ٹوٹ جانا کہ اللہ اب تو امید بھی ٹوٹتی دکھائی دیتی ہے، یہ عالم دیکھ کر اللہ کہتا ہے اور پھر کن کہہ دیتا ہے، قبولیت سے نواز دیتا ہے، میرے بندے اداس نہ ہوں، میں ہوں نا تیرے ساتھ۔ تم شکوہ کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چاہت نہیں دی گئی، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ تمہیں کیسے غلط دے گا؟ اس کی چاہت ہے کہ تم اس کی چاہت پر راضی ہو جاؤ، تاکہ وہ پھر تمہیں تمہاری اس چاہت سے زیادہ نوازے۔ دعا کی طاقت کو کبھی کم مت سمجھے، تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے، جو عرش تک کو ہلا سکتی ہے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، لیکن تقدیر لکھنے والا نہیں۔ اور اگر آپ کو لگے کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا کرنی چاہیے۔ دعا وہ طاقت رکھتی ہے جو آپ کے نصیب میں بھی نہیں، اسے بھی آپ کا کر سکتی ہے، اور دعا تقدیر کو اس وقت بھی بدل سکتی ہے جب وہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکا ہو۔ اپنے اللہ سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا جب وہ تمہیں سب عطا کر دے گا جس کی دعائیں تم سالوں سے مانگ رہے ہو۔ اگر اتنا صبر کر لیا ہے تو تھوڑا اور کر لو، اگر اتنی دعائیں مانگ لی ہے تو تھوڑی اور مانگ لو۔ کیا پتہ قبولیت کا لمحہ اب بہت قریب ہو، کیا پتہ یہی وقت ہو جب اللہ کو کن فرمانا ہو۔ جس رب نے دعا مانگنے کی توفیق دی ہے وہ رب قبولیت کے وسائل بھی جلد پیدا کرے گا۔ تمہاری آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسو اور تمہاری شدت سے مانگی جانے والی ہر دعا اللہ سے کن کا معجزہ کروا لیتی ہے۔ یہ وقت آزمائش کا ہے، راتوں کو تمہاری آنکھیں گیلی ہوں گی، دل 1000 بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ مشکل بس تھوڑی سی ہی رہ گئی ہے۔ پیارے دنوں کا انتظار بس ختم ہی ہونے والا ہے، جہاں اللہ ہوگا تمہارے ساتھ، تمہارا ساتھی۔ سورہ کہف میں ہمارے لیے ایک سبق یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی ہمیں سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ ہی سمجھ آتی ہے، وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ اللہ کی طرف جاتا راستہ بہت طویل ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے آخر تک پہنچ جائیں، اس کو پار کر لیں۔ ضروری صرف یہ ہے کہ جب ہمیں موت آ جائے تو ہم اسی راستے پر ہوں، چاہے لڑکھڑا رہے ہوں، چاہے گر پڑ کر آگے بڑھ رہے ہوں، مگر اس سیدھے راستے پر رہیں۔ اپنے گناہوں کو دلیلیں دے دے کر جسٹیفائی نہ کرتے پھریں۔ جب دل میں کچھ کھٹک رہا ہے تو توبہ کر کے اپنے اعمال درست کر لیں اور راستہ سیدھا کر لیں۔ ہمارا مستقبل، ماضی بھلے ہی جتنا بھی داغدار ہو، لیکن مستقبل کو ہم اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہیں۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ ہے، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا،
جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس سے امید کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، جس پر یقین کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا، جس کی طرف توجہ کبھی بھٹکنے نہیں دیتی، جس کا رب اس کا سب۔ وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے لیکن اسے اظہار پسند ہے بندے کا۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے اللہ، اے میرے رب، تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ کتنا مہربان ہے میرا رب کہ ہر گنہگار کو معاف کر دیتا ہے۔ جن راستوں پر اللہ تمہیں لے کر جاتا ہے ان راستوں پر تم اکیلے نہیں چلتے بلکہ وہ تمہارے ساتھ چلتا ہے۔ جب وہ غم کے حالات پیدا کرتا ہے تو وہ تمہیں ان حالات سے لڑنے کی ہمت بھی تو دیتا ہے۔ وہ نہ تمہیں خوشی میں تنہا چھوڑتا ہے نہ غم میں۔ بس صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ ہم انسان بہت جذباتی ہوتے ہیں، ہمیں ہر چیز جلدی چاہیے ہوتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیکن پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی تو ہوتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو نا، تو پھر اپنی قسمت سے کیوں ڈرتے ہو؟ یقین رکھو کہ وہ تمہیں لڑکھڑاتا ہوا تو دیکھ رہا ہے پر کبھی گرنے نہیں دے گا انشاءاللہ۔ دنیا کے لوگ ساتھ نہیں دے سکتے، تھامنے والا صرف میرا رب ہے۔ وہی ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، وہی ہے جو بکھرے ہوئے کو سمیٹ لیتا ہے۔ دنیا کے لوگ ہمارے غم بانٹ نہیں سکتے، اللہ کی محبت ہمیں بے سہارا نہیں کرتی۔ دنیا اکیلا چھوڑ دیتی ہے مگر میرا رب نہیں چھوڑتا۔ تم کیوں ہار مان رہے ہو؟ تمہارے پاس اللہ ہے جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ جتنی بار اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں آپ کی تقدیر اتنی بار بدل جاتی ہے۔ اگر دعائیں قبولیت میں دیر لگا رہی ہے تو مایوس ہونے کے بجائے درود شریف اور اپنی دعاؤں کی مقدار بڑھا دو۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہماری دعاؤں پر کن فرمائے گا۔ جب انسان اپنے حقیقی خالق کو پہچان لیتا ہے تب وہ دنیا کی جھوٹی عیش و عشرت سے خود ہی دور ہو جاتا ہے۔ بے شک صرف اللہ کی ہی ذات ہے جو انسان کو تنہا نہیں چھوڑتی۔ ایک بار پکارنے پر وہ اپنے بندوں کو جواب دیتا ہے، بس کبھی ہم سمجھ لیتے ہیں اور کبھی سمجھ نہیں پاتے۔ جن کی سوچوں پر اللہ تعالیٰ کی ذات حاوی ہوتی ہے انہیں کبھی نمایاں ہونے کا شوق نہیں رہتا۔ وہ گمنامی میں جیتے ہیں اور گمنامی میں ہی چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہو اس انتظار میں کہ وہ تمہاری نیکی لوٹائیں گے، بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جو چیز آپ کے نصیب میں لکھی گئی ہو وہ کوئی چاہ کر بھی آپ سے چھین نہیں سکتا، وہ تمہارا ہی رہے گا۔ کوئی تمہارے منہ کا نوالا تو چھین سکتا ہے مگر نصیب کا لکھا کبھی بھی نہیں چھین سکتا۔ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس پر بھروسہ رکھو۔ انسان پر برا وقت ضرور آتا ہے مگر کچھ بھی ہمیشہ نہیں رہتا۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ وہ اگر رات کو دن اور دن کو رات کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ جب اللہ نے چاہا تبھی تم چاہو گے، جب اللہ نے چاہا تبھی تم پاؤ گے، اور جب تک اللہ وہ چاہے گا نہیں تم چاہ کر بھی نہیں چاہ سکتے۔
جب تمہیں کوئی خواہش ناممکن سی لگنے لگے اور نا امید ہونے لگو، صبر کرنا مشکل ہو جائے، تو یاد رکھنا جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے وہ اس کے لیے ممکن ہے۔ نا امید نہ ہو، یہی تو صبر کرنا ہے، یہی تو اس کے کن پر کامل یقین کرنا ہے، یہی تو آزمائش ہے تمہارے صبر کی۔ اگر اس نے یہ خواہش پوری نہ کرنی ہوتی تو وہ دل سے اس کا خیال بھی نکال دیتا، مگر اس خواہش کا بار بار یاد آنا اس لیے تو ہے کہ تم مانگتے رہو اس سے، اور وہ ایک روز اس ناممکن کو ممکن کر دے گا، تمہارا ادھورا خواب مکمل کر دے گا۔ ایک روز تمہاری آنکھیں دعاؤں کی قبولیت دیکھیں گی، یقین رکھو اس پر۔ کچھ دعائیں پلک جھپکتے قبول ہو جاتی ہیں اور کچھ خاص دعائیں صدیاں لے جاتی ہیں۔ جانتے ہو ایسا کیوں؟ کیونکہ وہ چھوٹی دعائیں بڑی اور خاص دعاؤں کی قبولیت کے یقین کے لیے ہوتی ہیں، اور وہ دعائیں ہمارا یقین بڑھاتی ہیں، وہ یقین جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے، اللہ کی پہچان کرواتا ہے۔ کچھ خاص دعائیں ہوتی ہی اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اور جب انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو وہ دعائیں اپنے آپ قبولیت کا رنگ اختیار کر لیتی ہیں۔ یہ ہمارے رب کی محبت ہے کہ وہ ہمیں ہر طرح سے اپنے قریب لاتا ہے۔ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلوائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی بھی محروم نہیں رہوں گا۔ دعاؤں پر کبھی شک نہ کرنا، کیونکہ اللہ قادر ہے نصیب بدلنے پر، ناممکن کو ممکن کر دینے پر، بند راہوں کو کھول دینے پر۔ پریشان نہ ہو، بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، ہر لا حاصل جلد حاصل ہو جائے گا۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، دراصل ساری کہانی ہمارے یقین کی ہے۔ وہ رب کہہ چکا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں ویسا ہی ملوں گا۔ اگر تم اپنی دعاؤں میں شک میں مبتلا رہو گے تو پھر شاید ہی تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ تم یہ یقین کیوں نہیں کرتے کہ وہ تمہیں کوئی اذیت نہیں دے گا؟ وہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ جب تک تم یقین نہیں کرو گے دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کی محبت ہم سے یہی مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس پر اندھا یقین کریں، اس کی قدرت پر کوئی سوال نہ اٹھائیں۔ وہ سمندر کے درمیان راستہ بنانے والا رب تمہیں بھی طوفان سے بچا لے گا۔ وہ کشتی نو کو پار لگانے والا رب تمہیں بھی ڈوبنے نہیں دے گا۔ وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے والا رب تمہیں بھی آزمائش سے نکال دے گا۔ تم یقین کرو، تم سوال تو کرنا چھوڑ دو اس کے کن پر، اور پھر تم دیکھو گے وہ سب جو تم دیکھنا چاہتے ہو۔ دعا سب کر سکتی ہے، بس اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ جو مانگ رہے ہو وہ دنیا کے لیے اور تمہارے لیے ناممکن ہے، مگر جس سے مانگ رہے ہو وہ مہربان رب جو اس پورے نظام شمسی کو چلا رہا ہے، جو آج تک تمہیں ہر بار سنبھالتا آیا ہے، وہ رب یہ دعا بھی قبول کر لے گا۔ اسے جب بھی مانگو، جیسے بھی مانگو، وہ سنتا ہے۔ بس یقین کو کامل رکھ کر مانگو،
یہ جان لو جو مانگ رہے ہو وہ ممکن کرنا اس رب کے لیے مشکل نہیں۔ تم دیکھنا، تمہیں خود نظر آئیں گی تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہوئی، معجزے تم خود دیکھو گے۔ ایک بار اللہ کی رضا میں پوری طرح سے داخل ہو کر دیکھو، مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دو، اور پھر وہ رب تمہارے لاڈ اٹھائے گا اور تمہیں تمہاری من چاہی چیز نصیب کر دے گا۔ اس کے حکم کو ماننے کے لیے تمہیں اپنی انا بھی ماننی پڑے گی اور اپنا نفس بھی۔ ہاں، یہ آسان نہیں ہوگا، شیطان اور نفس بار بار وسوسے ڈالتے رہیں گے۔ شیطان تمہیں اللہ کی راہ پر تکالیف دے گا، مگر تم ہر بار دوبارہ کھڑے ہو جانا، پھر تمہارا اجر ایک دن تمہیں شکرانے کے نوافل میں گرا دے گا۔ یقین رکھو، وہ چاہے تو تمہارا دل بھی تو بدل سکتا ہے۔ کیا اس کے لیے مشکل ہے تمہارے دل کو اپنی خواہش کے مطابق بدلنا؟ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یقیناً وہ راضی ہے تمہاری چاہت پر۔ بس تھوڑا سا صبر کرو اور دعا جاری رکھو۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، وہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام بس دعا، صبر اور یقین کرنا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا، تو وہ ہمیں آزمائش ہی کیوں دیتا؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی خواہش ہے، تو انتظار ہی کیوں کرواتا ہے، بن مانگے کیوں عطا نہیں کرتا؟ ذرا یہ سوچیے آپ کہ اگر یہ معمولی سی آزمائش بھی نہیں آتی تو آپ اللہ سے کیسے جڑ پاتے؟ اگر دعا نہیں ہوتی تو اللہ سے ہم کلام کیسے ہو پاتے آپ؟ اللہ پاک مختلف ذریعوں سے آزماتے ہیں، کبھی لے کر تو کبھی دے کر، لیکن یاد رکھیے گا آزماتے انہیں ہی ہیں جنہیں اپنے قرب سے نوازنا چاہتے ہیں۔ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے۔ تمہاری وہ تکلیف سے بے خبر نہیں ہے۔ تم نہیں جانتے کہ وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہے۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ پاک کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ اللہ حساب رکھتا ہے ہر اس بات کا جس پر تم نے دکھے دل کے ساتھ صبر کر لیا تھا، جب تم نے نم آنکھوں کے ساتھ بھی ہنسنا نہیں چھوڑا تھا، جب اچانک لیٹے لیٹے ماضی کی تلخ یاد نے دل و دماغ کو بوجھل کر دیے تھے اور تم نے بے چین ہو کر کروٹ بدلی تھی، جب رات کو سوتے وقت میں آنسو تمہاری آنکھوں سے پسل رہے تھے اور تم انجان تھے، مگر اللہ بے خبر نہیں تھا۔ تمہیں یہ وقت بھلے ہی مشکل لگ رہا ہو، مگر تمہاری سب مشکلات کا حل بس اس کے ایک کن میں رکھا ہے۔ یہ درد جو تم سہ رہے ہو، یہ آنسو جو بہہ رہے ہیں، یہ نیند سے خالی آنکھیں جو کسی خوف میں جاگتی ہیں، انہیں تسلی دے دو، کیونکہ اب اس درد کا اختتام ہونا ہے۔ اللہ کا تو فرمان آ چکا ہے، یقیناً دشواری کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ وہ جس کا نام ہی الصبور ہے یعنی صبر دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی العلیم ہے یعنی جاننے والا، پھر وہ کیسے تمہاری دل کی کیفیات سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی الرافع ہے یعنی بلند کرنے والا، پھر وہ کیسے تمہیں گرا رہنے دے سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی القادر ہے یعنی قدرت والا، اس کے لیے پھر تمہارے ہر گماں کو حقیقت میں بدلنا بھلا کیا مشکل؟ تمہارا کام ہے بس آنکھیں بند کر کے اس پر کامل یقین کر لو اور پھر اس کے معجزات دیکھو۔ تیری آزمائشوں سے ہوں بے خبر،
یہ میری نظر کا قصور ہے، تیری راہ میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے، یہ بجا ہے مالک کے دو جہاں، میری بندگی میں فطور ہے، یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے، یہ بتا میں تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے، کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل گناہوں سے چور ہے، تو بخش دے میرے سب گناہ، تو رحیم ہے تو غفور ہے۔ اللہ کے راستے پر چلنا اتنا آسان نہیں، اس راستے پر ہمارا تکلیف، آزمائش و صبر سے امتحان لیا جاتا ہے، کیونکہ جب ہم اللہ کے راستے پر چلتے ہیں تو شیطان کو یہ چیز بہت ناپسند ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے قریب ہو، وہ ہمیں طرح طرح کے وسوسے اور خیالات دلا کر اس راستے سے بھٹکانا چاہتا ہے، لیکن جو لوگ اللہ پر کامل یقین اور بھروسہ رکھتے ہیں وہ شیطان کے بھٹکاؤ میں نہیں آتے اور نہ وہ مایوس ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں اللہ اگر دینے میں دیر کر رہا ہے تو اسی میں بہتری ہوگی، مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہے، راستے نکل جاتے ہیں، بس یقین کامل ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر۔ اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کو سزا دے رہا ہے، بلکہ وہ آپ سے کچھ دیر تک رابطے میں رہنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ مزید دعائیں کریں، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں، وہ آپ کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے، اس لیے وہ آپ کو وہ چیز نہیں دے رہا، اور اسی وجہ سے وہ اس چیز کا خیال آپ کے دل و دماغ سے نہیں نکال رہا، تم خود اس کے اشارے کا انتظار کر رہے ہو، پھر جب وہ تمہیں واضح اشارہ دے رہا ہے تو تم اس بات کو کیوں نہیں سنتے؟ وہ آپ سے چھین بھی نہیں رہا اور آپ کے قریب بھی نہیں آنے دے رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی دعا کا انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب اپنے کن سے دے۔ تو آپ کیوں اداس ہو؟ تم کیوں مایوس ہو؟ بس اپنے آپ کو کچھ وقت دیں اور اس وقت تک دعا کرنا بند نہ کریں جب تک وہ کن نہ کہے گا۔ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور تقویٰ کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک خود ان کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں اور ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں جو بندوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ بے شک اللہ رب العالمین بے حد مہربان ہے۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے سزا سمجھ رہے ہو، اس دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے، چاہے ساری دنیا مل کر تمہیں مایوسی کی طرف ڈھکیلے، تب بھی اگر تم اللہ پر کامل یقین رکھو تو اللہ تمہارے لیے غیب سے وسیلے بناتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں تڑپ اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کر لو۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ تم دعا تک خود نہیں پہنچتے، تمہیں دعا تک لایا جاتا ہے۔ تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے دعا کا خیال آنا اور تمہارے ہاتھوں کا دعا میں اٹھنا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ آپ کی تڑپ ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال بخوبی واقف ہے، اور اگر نصیب میں بہتر ہوا تو جو تم چاہتے ہو تمہیں وہی ملے گا۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے، وہ ان خواہشوں کو نصیب میں بدلنے پر بھی قادر ہے، اور وہ ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے
اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ اگر تم بہت چیزوں سے آزمائے گئے ہو تو یاد رکھو بہترین سے نوازے جاؤ گے۔ صبر کرنے سے اللہ وہ بھی دیتا ہے جس کی امید نہیں ہوتی، اور مانگنے سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو۔ اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ دعاؤں سے تقدیر کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں۔ تم خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹاؤ جاؤ گے، بلکہ تمہاری تڑپ اور تمہارا یقین تمہیں کن کی منزل تک لے کر جاتا ہے، ایسی منزل جہاں صرف معجزے ہوتے ہیں۔ جو کچھ بھی تم اللہ سے رو کر تڑپ کر مانگتے ہو، دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ پر چھوڑے ہوئے معاملات پر اتنا پریشان نہیں ہوتے، وہ قادر ہے، وہ اپنا کام مکمل کر کے رہتا ہے۔ قبولیت کا وعدہ کیا ہے تو پورا بھی کرے گا۔ تم اپنا کام کرو، یعنی یقین اور اللہ کی اطاعت، اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلہ بنانے والے پر چھوڑ دو۔ کیا پتہ تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اسے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے۔ تو پھر یقین رکھو اس صبر کا صلہ بہت قریب ہے، بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے۔ تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہ بنانے کے لیے تھوڑی اور اطاعت باقی ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کا ابھی انعام باقی ہے۔ دعا مانگتے رہو، ٹھیک ہو جائے گا سب، کیونکہ ابھی مشکل کے ساتھ آسانی باقی ہے۔ جب تمہارے سامنے اچانک سے کوئی آیت آتی ہے نا، تو وہ تمہارے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں۔ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ تمہاری زندگی میں موجود لوگوں کو وہ وسیلہ بناتا ہے تمہارے کاموں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ بس اپنے یقین کو ٹوٹنے نہ دینا، بے شک اس کی مدد قریب ہے۔ سب سے بڑی دولت ہے یقین۔ اللہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کے ہونے کا، اس کی قدرت کا، اس کے اختیار کا، اس کی محبت کا، اور اس کے سب سننے کا، اور اس کے سن کر سمجھ لینے کا، اس کے دینے کا یقین۔ اللہ کو یقین سے بھرے دل والے بہت محبوب ہو، جو ہر غم میں کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اور جس رب نے اتنے قصے مکمل کیے ہیں، وہ تمہاری کہانی کو بھی ادھورا نہیں چھوڑے گا۔ کبھی سوچا ہے اگر اللہ کو آپ کی دعا قبول نہ کرنی ہوتی تو وہ بلا وجہ آپ کے دل کو ایک ہی دعا پر کیوں روک دیتا؟ اگر قبول نہ ہونی ہوتی تو اللہ آپ کا دل بھی تو بدل سکتا تھا۔ تم بس قبولیت پر یقین رکھنا، یا تو وہ وقت آنے پر تمہاری من پسند چیز سے تمہیں نواز دے گا، یا تمہارا دل اپنی رضا میں راضی کر دے گا۔ دونوں صورتوں میں بہتری آپ ہی کی ہے۔ دعائیں تو صبر مانگتی ہیں۔ جب ہم صبر ہی نہیں کریں گے اور دل میں تڑپ نہیں رکھیں گے تو کیسے کھولے گا وہ قبولیت کے در؟ بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ صبر کے سفر میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ جب ہم کوئی دعا کرتے ہیں یا کچھ بھی سوچتے ہیں
تو پل بھر میں ہی اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ تم نے کتنا صبر کر رکھا تھا۔ جب ہم اللہ کو چن لیتے ہیں تو یہ مقام اللہ خود بخود ہمارے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ غم کی شدت جب تمہیں سجدے تک پہنچا دیتی ہے، ساتوں آسمانوں میں تمہاری پکار تہلکہ مچا دیتی ہے، پھر کون سا غم ہے ایسا جو باقی رہ جاتا ہے جب آسمان سے فوراً تمہارے لیے مدد اتاری جاتی ہے۔ کچھ چیزیں نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتی، پر تمہارا صبر اور تمہارا یقین تمہیں اس منزل تک لے جاتا ہے جہاں کن ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی، ان میں صبر، توکل اور دعائیں بے مثال ہوتی ہیں۔ جب آسمان سے نزول معجزوں کا ہوتا ہے تو ہر غم، تکلیف، دکھ مٹا دیا جاتا ہے۔ وہ دیتا ہے بے شمار، بے حساب، آپ کے ناشکرے پن کے باوجود بھی دیتا رہتا ہے۔ وہ گنتا نہیں ہے، احسان نہیں جتاتا، ہاں پر آزمادہ ضرور ہے، اور اس کی بھیجی ہوئی آزمائشوں میں کھڑا اترنا آسان نہیں ہوتا، پر یقین مضبوط ہو تو مشکل بھی نہیں ہوتا۔ وہ تمہاری اور تمہارے ایمان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ جب تم اسے دعا مانگتے ہو، اس سے اپنے ایمان کی حفاظت مانگتے ہو، وہ اس ایمان کو تمہارے لیے مضبوط کرتا ہے اور وہ تمہیں اور مضبوط بناتا ہے۔ یہی بس خاصیت ہے اس سے مانگنے کی۔ اس سے جو تم مانگتے ہو وہ تمہیں ایسے عطا کرتا ہے کہ تمہارا اس پر یقین اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ بے شک وہ بہت پیاری ذات ہے۔ اللہ چن لیتا ہے اور اس کو جو اسے چن لیتا ہے۔ عشق والوں کو اپنی راہ میں قربان ہونے کے لیے چن لیتا ہے، عام سے خاص بنانے کے لیے چن لیتا ہے، صبر کرنے والوں کو اپنی آزمائشوں کے لیے چن لیتا ہے، انا والوں کو ناشکری میں رہنے کے لیے ہی چن لیتا ہے، بھٹکنے والوں کو واپس لانے کے لیے بس چن لیتا ہے۔ بس جس چیز کو اللہ چن لیتا ہے سنوار دیتا ہے۔ کبھی کبھار زندگی میں ایسا موڑ آتا ہے جہاں ہم سبھی سوچتے ہیں کہ اب ہم خود کو بدل نہیں سکتے، اور پھر لوگ بھی ہمیں ڈرانے لگتے ہیں یہ کہہ کر کہ اب تو بہت دیر ہو گئی ہے، اب تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ حالانکہ اللہ کے ہاں تو کبھی بھی دیر نہیں ہوتی، اور نہ ہی اللہ نے آپ کے واپس پلٹنے کے لیے کسی خاص وقت کی شرط مقرر کی ہے کہ اس وقت اگر پہنچ گئے سو پہنچ گئے، اس کے بعد نہیں آ سکتے۔ جب تک آپ کے جسم سے آخری سانس نہیں نکل جاتی تب تک آپ کے پاس اللہ کو منانے کی مہلت ہے، خود کو بدلنے کا موقع ہے۔ اللہ کا دروازہ ہر انسان کے لیے کھلا ہے، تو پھر آپ نے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا۔ جیسے اللہ کا ان کے ساتھ رشتہ ہے، ویسے ہی اللہ کا آپ کے ساتھ بھی رشتہ ہے۔ اللہ جتنا ان کا ہے، اللہ اتنا ہی آپ کا بھی ہے، اور یہ حق آپ سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ اجر و ثواب کے فیصلے اللہ کے ہاں درج کی گئی انسان کی نیتوں پر اور عمل صالح پر ہوتے ہیں، لوگوں کی تیار کردہ مردوم شماری کی رجسٹروں پر نہیں کہ کس کو جنت میں رکھا جائے اور کس کو جہنم میں۔ تو پھر لوٹ جائیں اللہ کی طرف اس سے پہلے کہ لوٹائے جائیں، تھام لے اللہ کے دروازے کو اس سے پہلے کہ یہ بند ہو جائیں۔ قرآن انسان کی پوری زندگی بدل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط بھی یہی ہے کہ اسے ساری زندگی پڑھا جائے۔ سالوں بعد، ہفتوں بعد یا پھر مہینوں بعد یا ایک دن پڑھ لینے سے زندگی اچانک سے نہیں بدل سکتی۔ آپ کو اسے روز پڑھنا ہوگا، جیسے آپ کسی تھراپسٹ کے پاس تھراپی کے لیے جاتے ہیں۔
تو صرف ایک سیشن سے آپ کو اتنی تسکین نہیں ملتی، اس لیے آپ تب تک سیشنز لیتے رہتے ہیں جب تک آپ کو سارے جوابات مل نہیں جاتے۔ جب ایک انسان آپ کو مطمئن کر سکتا ہے تو پھر سوچیں اللہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ جتنا وقت آپ دنیا کے تھراپسٹ کو دیتے ہیں نا، اس سے آدھا وقت اللہ کو دے کر دیکھیں۔ اللہ کے ساتھ روز 20 منٹ کا ایک سیشن لگا کر دیکھیں، آپ کی زندگی خود بخود کیسے پلٹ جائے گی، آپ کو علم بھی نہیں ہوگا۔ قرآن نہ صرف آپ کے حالات بدل دے گا بلکہ یہ آپ کو بھی بدل دے گا، اتنا کہ آپ اللہ سے اور اللہ آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ آپ ایک ایک آیات کر کے قرآن کو پڑھتے جائیں، اللہ ایک ایک کر کے آپ کے لیے اپنی مدد کے دروازے کھولتا جائے گا۔ جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے وہ آپ کو ایک اچھے انجام تک پہنچا کر رہے گا۔ اللہ کو ماننا تو آسان ہے لیکن اللہ کی ماننا مشکل کام ہے، اس لیے اللہ کبھی کبھار ہمیں زندگی کے اس موڑ پر لا کھڑا کرتا ہے جہاں ہمارے پاس کوئی بھی آپشن نہیں بچتا، پھر ہمیں اللہ کی ماننی پڑتی ہے، اور یہی ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ جس چیز کا ہم اللہ سے دعویٰ کرتے ہیں کیا واقعی ہم اس پر پورا بھی اتر سکتے ہیں۔ اپنی رضا کے لیے تو سب یقین رکھتے ہیں اللہ پر، لیکن اللہ کی رضا کے لیے صبر صرف ایمان والے کرتے ہیں، پختہ ایمان والے۔ اور یاد رکھیں کہ جو اللہ کی بات نہیں ٹالتے اللہ بھی پھر ان کی بات نہیں ٹالتا۔ آزمائشیں ہی تو ہمارا ایمان زندہ رکھتی ہیں اور ہمارا ایمان ہمیں زندہ رکھتا ہے، ورنہ ہم تو کب کے ختم ہو چکے ہوتے۔ ہر محرومی آپ کا امتحان ہے، اور امتحان میں پاس وہی ہوتا ہے جو استاد کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو آپ بھی راضی کر لے اپنے نگران کو، اپنے اللہ کو۔ اور آپ کیا گمان کرتے ہیں کہ یہ کہہ دینے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ میں ایمان لایا اور پھر آزمان آ جائیں گے؟ ہمیں بس اللہ سے اپنی عرضیاں طلب کرنی آنی چاہیے، ہمیں اللہ سے اپنی بات منوانے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ دعائیں جیسے بھی مانگی جائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہ سچ بھی ہے، لیکن اگر آپ دعائیں کرنے میں تھوڑی سی محنت کریں گے تو اللہ آپ سے زیادہ خوش ہوگا۔ ہاتھ پھیلا کر مانگنے والے اور ہاتھ نہ پھیلا کر مانگنے والے میں کچھ تو فرق ہوتا ہے۔ آپ کا عمل ہی آپ کی شدت کو بیان کرتا ہے، اور جب آپ نماز پڑھ کر ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو آپ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نے اس رب کا اپنا بادشاہ مان لیا ہے اور اپنی ہار تسلیم کر لی ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی بھی ایرے غیرے کے آگے تھوڑی نہ ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں، ہاتھ تو صرف اس کے سامنے پھیلائے جاتے ہیں جس پر مان ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ مان کے ساتھ آئے ہیں تو وہ اس مان کا بھرم کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا، اور پھر ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانے کے بعد آپ نے فوراً اپنی خواہشیں اللہ کو کہنے نہیں لگ جانا جیسے آپ صرف اسی مطلب کے لیے آئے ہیں، بلکہ سب سے پہلے آپ نے اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے سب سے خوبصورت سورہ کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ ہی ہمیں دعاؤں کے آداب سکھاتی ہے، کیونکہ یہ سورہ اپنے آپ میں ہی سب سے بڑی دعا ہے۔ پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، کیونکہ جب تک آپ اللہ کے محبوب کو راضی نہیں کریں گے تب تک اللہ آپ سے راضی نہیں ہوگا۔ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا نہ جائے تب تک ہر دعا روک لی جاتی ہے۔ تو آپ نے پہلے دعاؤں کا راستہ بنانا ہے، پھر ہی تو دعائیں منزل تک پہنچے گی۔ اور پھر جو دل چاہے مانگے، بے پناہ مانگے، بے انتہا مانگے، اور انشاءاللہ اللہ ضرور قبول کرے گا۔
اللہ انسان کو وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے اسے توقع بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کی بانٹ آدھی بانٹ نہیں ہے۔ اللہ اپنی نعمتوں کے بانٹنے میں فیور ٹرم والا معاملہ نہیں کرتا کہ فلاں کو دنیا اچھا سمجھتی ہے تو اسے ہی عطا کرنا ہے، اور فلاں کو دنیا اچھا نہیں سمجھتی تو اسے دھتکار دینا ہے۔ اللہ بس نیتیں دیکھتا ہے۔ اللہ بس یہ دیکھتا ہے کہ کس کے دل میں اللہ کے لیے محبت ہے اور کون اس چیز کو پانے کی زیادہ شدت رکھتا ہے جو وہ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ وہ بس خلوص دیکھتا ہے کہ کون اس کا اتنا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے کہ اپنی چاہت کو پانے کی خاطر وہ ذرائع موجود ہونے کے باوجود بھی کوئی غلط راہ اختیار نہیں کرتا۔ وہ بس طلب دیکھتا ہے کہ کون اس کے انعام کی طلب رکھتا ہے اور پھر اس طلب کی خاطر صبر کرتا ہے۔ یہی سب دیکھ کر اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو کیا اور کب کتنا دینا ہے۔ جو انسان اللہ کی اس آزمائش پر پورا اتر جاتا ہے اور بے پناہ غموں اور تکلیفوں کے بعد بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتا تو پھر اللہ اسے غیب سے عطا کرتا ہے، پھر اللہ دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ انسان کا دامن تنگ پڑ جاتا ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کی روانی نہیں رکتی۔ جیسے قرآن کہتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم نے اپنے فیصلے اللہ پر تو چھوڑ دیے مگر دل سے نہیں چھوڑے۔ تم اب بھی چاہتے ہو کہ کاش فیصلہ وہی ہو جو تمہاری خواہش ہے۔ یہ کیسا اعتبار ہے بھلا؟ سمندر کے بیچ کھڑے شخص کو اس بات سے کیا خس؟ کشتی آر لگے گی یا پار؟ اسے تو بس یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں ڈوب بھی گیا تو یہ میرے لیے آر یا پار جانے سے بہتر ہوگا۔ یہی تو اعتبار کا امتحان ہے۔ اللہ جتنی محبت اپنے بندے سے کرتا ہے وہ آپ کے گمان سے بھی آگے۔ ہم صرف وہ دیکھتے ہیں جو ظاہری خوبصورت ہے، جبکہ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا خوبصورت ہے۔ یقین کرو، جس دن اس اعتبار پر فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو گے کہ جو بھی ہوا میرے لیے وہی بہترین ہوگا، اس دن نہ صرف آپ بے چینی سے نکل آئیں گے بلکہ فیصلہ آپ کے یقین سے زیادہ بہترین ہوگا، کیونکہ اللہ ساری دنیا اور لوگوں کے دلوں سمیت ان کی سوچ کے رخ تک بدلنے پر قادر ہے۔